تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات 1 تا 15 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان تنصروا اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تفسیر: اللہ کی مدد کرنے کا ایک سیدھا سادہ مفہوم تو یہ ہے کہ اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کیا جائے، لیکن اس کا یہ غامض مفہوم بھی ہے کہ جس کی ہم اس سے پہلے تشریح کر چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول تفسیر سورہ آل عمران حاشیہ 50۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور وہ تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے اعمال کو بھٹکا دے گا۔ تفسیر: اصل الفاظ ہیں فَتَعْسًا لَهُمْ، طاس ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرنے کو کہتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ تفسیر: یعنی انہوں نے اپنی پرانی جاہلیت کے اوہام و تخیلات اور رسم و رواج اور اخلاقی بگاڑ کو ترجیح دی اور اس تعلیم کو پسند نہ کیا جو اللہ نے ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے نازل کی تھی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ دمر اللہ علیہم اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا۔ وللکافرین امثالها اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ تفسیر: اس فقرے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جس تباہی سے وہ کافر دوچار ہوئے ویسی ہی تباہی اب ان کافروں کے لیے مقدر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہیں مان رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی تباہی صرف دنیا کے عذاب پر ختم نہیں ہو گئی ہے بلکہ یہی تباہی ان کے لیے آخرت میں بھی مقدر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اور رہے کافر تو ان کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ تفسیر: جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ایک گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، اسے جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم ہمارا حامی و مددگار اللہ ہے اور تمہارا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب اسی آیت سے ماخوذ تھا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ تفسیر: یعنی جس طرح جانور کھاتا ہے اور کچھ نہیں سوچتا کہ یہ رزق کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا اور اس رزق کے ساتھ میرے اوپر رازق کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی بس کھائے جا رہے ہیں
چرنے چگنے سے آگے کسی چیز کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس سے تمہیں نکال دیا گیا۔ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ تفسیر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکلنے کا بڑا رنج تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت پر مجبور ہوئے تو شہر سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا: اے مکہ، تو دنیا کے تمام شہروں میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا کے تمام شہروں میں مجھے سب سے زیادہ تجھ سے محبت ہے۔ اگر مشرکوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ نکلتا۔ اسی پر ارشاد ہوا ہے کہ اہل مکہ تمہیں نکال کر اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، حالانکہ در حقیقت یہ حرکت کر کے انہوں نے اپنی شامت بلائی ہے۔ آیت کا انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ ضرور ہجرت سے متصل ہی نازل ہوئی ہوگی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو۔ کمن زین لہ سوء عملہ، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو۔ واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ تفسیر: یعنی آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اور اس کے پیرووں کو جب خدا کی طرف سے ایک صاف اور سیدھا راستہ مل گیا ہے اور پوری بصیرت کی روشنی میں وہ اس پر قائم ہو چکے ہیں، تو اب وہ ان لوگوں کے ساتھ چل سکیں جو اپنی پرانی جاہلیت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، جو اپنی ضلالتوں کو ہدایت اور اپنی بدکاریوں کو خوبی سمجھ رہے ہیں، جو کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض اپنی خواہشات کی بنا پر یہ فیصلے کرتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ اب تو نہ اس دنیا میں ان دونوں گروہوں کی زندگی ایک جیسی ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں ان کا انجام یکساں ہو سکتا ہے۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ ہے اس کی شان تو یہ ہے: فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی۔ تفسیر: اصل الفاظ ہیں ماء غیر آسن۔ آسن اس پانی کو کہتے ہیں جس کا مزہ اور رنگ بدلا ہوا ہو یا جس میں کسی طرح کی بو پیدا ہو گئی ہو۔ دنیا میں دریاؤں اور نہروں کے پانی عموماً گدلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ریت، مٹی اور بسا اوقات طرح طرح کی نباتات کے مل جانے سے ان کا رنگ اور مزہ بدل جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ بو بھی ان میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے جنت کے دریاؤں اور نہروں کے پانی کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ غیر آسن ہوگا، یعنی وہ خالص صاف ستھرا پانی ہوگا، کسی قسم کی آمیزش اس میں نہ ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا بھی فرق نہ ہوگا۔ تفسیر: حدیث مرفوع میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دودھ چشموں کی شکل میں زمین سے نکالے گا اور نہروں کی شکل میں اسے بہا دے گا۔ ایسا نہ ہوگا کہ جانوروں کے تھنوں سے اس کو نچوڑا جائے اور پھر جنت کی نہروں میں ڈال دیا جائے۔ اس قدرتی دودھ کی تعریف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے مزے میں ذرا فرق نہ آئے گا، یعنی اس کے اندر وہ ذرا سی بساند بھی نہ ہوگی جو جانور کے تھن سے نکلے ہوئے دودھ میں ہوتی ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةً لِّلشَّارِبِينَ،
اور نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ تفسیر: حدیث مرفوع میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ اس شراب کو انسانوں نے اپنے قدموں سے روند کر نہ نچوڑا ہوگا، یعنی وہ دنیا کی شرابوں کی طرح پھلوں کو سڑا کر اور قدموں سے روند کر کشید کی ہوئی نہ ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی چشموں کی شکل میں پیدا کرے گا اور نہروں کی شکل میں بہا دے گا۔ پھر اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، یعنی دنیا کی شرابوں کی طرح وہ تلخ اور بدبودار نہ ہوں گی، جسے کوئی بڑے سے بڑا شراب کا رسیا بھی کچھ نہ کچھ منہ بنائے بغیر نہیں پی سکتا۔ سورہ صافات میں اس کی مزید تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس کے پینے سے نہ جسم کو کوئی ضرر ہوگا نہ عقل خراب ہوگی۔ آیت 47 اور سورہ واقعہ میں فرمایا گیا ہے کہ اس سے نہ دوران سر لاحق ہوگا نہ آدمی بہکے گا۔ آیت 19 اس سے معلوم ہوا کہ وہ شراب نشہ آور نہ ہوگی بلکہ محض لذت و سرور بخشنے والی ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى اور نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی۔ تفسیر: حدیث مرفوع میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ وہ مکھیوں کے پیٹ سے نکالا ہوا شہد نہ ہوگا، یعنی وہ بھی چشموں سے نکلے گا اور نہروں میں بہے گا، اسی لیے اس کے اندر موم اور چھتے کے ٹکڑے اور مری ہوئی مکھیوں کی ٹانگیں ملی ہوئی نہ ہوں گی، بلکہ وہ شہد خالص ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ تفسیر: جنت کی ان نعمتوں کے بعد اللہ کی طرف سے مغفرت کا ذکر کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کوتاہیاں ان سے ہوئی ہوں گی ان کا ذکر تک جنت میں کبھی ان کے سامنے نہ آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دے گا تاکہ جنت میں وہ شرمندہ نہ ہوں۔ کمن ہوا خالدٌ فی النار ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا۔